یاد دبانا چاہے پر عشق نہ دبا. میں نہیں کہتا میرے میں عشق ہے، لیکن اس کی خواہش بڑی تیز ہے. اس کی خواہش اب ہے نہ ہے اللہ ہی جانے، اس کی خواہش بڑی تیز ہے. اسی وجہ سے سعودیوں نے مجھے نکالا وہاں سے. وہاں بھی میں محمد محمد ہی کرتا تھا. نکال دیا. آقا جی تمہارے پاس بھیج دیا، کہ محمد والے یہاں بہت ملیں گے تمہیں. اور واقعی مل گیا، ہزاروں لاکھوں مل گئے محمد والے. جناتوں نے تمہارا اعتراف کیا ہے، گزر رہے تھے یہاں سے. سچا تمہارا ایک بھائی ہے، کیا آپس میں کہہ رہے تھے یہ محمد والے ہیں. سبحان اللہ. پتہ نہیں ہوتا کس کے دل میں ہے. نہیں، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے داڑھی منڈا ہو، چاہے شرابی ہو. لیکن یہ آپ نہ کہیں دعویٰ کہ اس کے دل میں عشق نہیں. ہو سکتا ہے عشق ہو سکتا ہے حافظ قرآن تھا، امام مسجد تھا، ہو سکتا ہے دل میں عشق نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے. آقا کے وقت میں وہ شرابی تھا لیکن عشق محمد تھا اس کے دل میں. جب کسی نے بد دعا دی تو آقا جی کا مفہوم تھا، اس کو بد دعا دیتے اس کے دل میں تو عشق خدا، عشق رسول ہے، عظمت ہے، اس کو کچھ مت کہو، گو کہ یہ شرابی ہے. دیکھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور دیکھو اتنا پر پہلی مثالیں موجود ہیں. وہ کالج کا تھا لیکن اندر عشق اس کے چھپا ہوا تھا. چیمہ یاد آیا آپ کو؟ چیمہ جو شہید ہوا باہر، جو یاد ہے. دیکھو اسی کسی پہ فتویٰ نہ لگا، ظاہر یہ کہو گے نہ کہا کہ سنت کو پکڑنا چاہیے. بعض سنت کو نہیں پکڑتے کمزوری کی وجہ سے، لیکن دل میں محمد کو بہت مانتے ہیں. یہ سب مانتے ہیں. یہ بڑا معجزہ ہے. گلوکار مانتا ہے، اداکار مانتا ہے، زانی مانتا ہے، شرابی مانتا ہے، کبابی مانتا ہے، زمین ان کو مانتی ہے، آسمان ان کو مانتا ہے، ہر چیز ان کو مانتی ہے. حضرت محمد ہر چیز ان کو مانتی. گزر رہے تھے مکے سے تو پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابو جہل حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا. ہاتھ میں کنکریاں لے کے آیا گیا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں بتا دے میں کون ہوں؟ کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ان کا کیا تعارف کرانا ہے؟ آپ نے کہا ہر چیز مجھ کو جانتی ہے، میں محمد ہوں. اللہ اللہ. پہاڑ جبل احد پہ چڑھے تو خوشی سے جھوما. اتنا بڑا پہاڑ. آقا جی نے ایڑی سے تھوڑا سا اس کو ایسے دبایا کہ اس کو یا جبل تیرے پر شہید ہے، نبی ہے اور صدیق ہے، بتاؤ. اور اس کو خود آقا جی جنت میں لے کے جائیں گے. کہا یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. بتاؤ یہ کیسے معجزات ہیں. یہ چھپے ہوئے نہیں، یہ بڑے معجزات ہوئے ہیں. حیران کر دیتے ہیں آدمی کو. لیکن بس بدقسمتی ہے. آقا کی نبوت منوانے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. کائنات کا ذرہ ذرہ میں محمد مصطفیٰ کے نام پر ہے. اے اللہ. دیکھو آپ سنتے ہیں آپ کو کتنا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں جی، اگر وہ آپ ان کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا. جی تو وہ بھی وقت آ جائے گا انشاءاللہ. ویسے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. کہنا نہیں چاہیے. جیسے کسی نے مکے میں دیکھا آقا جی بیٹھے ہوئے تھے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. جو پرنالہ ہے نا، میزاب کعبہ جہاں بازی گرتی ہے، پرنالہ ادھر دیوار ہے اس کے اندر بیٹھے تھے. وہ قصہ میں نے آپ کو سناتا ہوں، نہیں آتے پھر دہراتا ہوں، سب کو پتہ چلا. تو انہوں نے ایک شیخ تھا وہاں طواف کو آیا تھا. قسمت کی یہ چیز.
وہ حیران ہو گیا، دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، ادب سے بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ واقعہ محمد مصطفیٰ ہیں یا مجھے خواب آ رہی ہے، کیا ہے؟ اور سوچ اس کی چل رہی تھی، پتہ ہے کیا کہ آقا یہاں تشریف لا کے حضرت کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں حاجی لوگ جا رہے ہیں، 70,000 فرشتہ روز جاتا ہے، وہ سلام پڑھیں گے وہاں، سلام کیسے پڑھیں گے، یہ تو یہاں ہے۔ اس کے دل میں تھا، بولا نہیں کہ آقا جی شیخ کی طرف ایسے دیکھا، کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں۔ اس کا تو یقین بن گیا نا، اس کے ساتھ واقعہ ہے، تو ایسے وقت تو کہنا نہیں چاہیے، ایسے کہ ابھی یہاں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی نے کہا میں ان کو کھڑے ہوئے یہاں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کہنا نہیں چاہیے۔ تو مکے میں ایسے ہوا، وہ اپنے کرم سے کائنات میں جہاں جائیں، آسمانوں میں جائیں، کہیں جائیں، ان تمہاری طرح نہیں ہے وہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی یہ ادب کے خلاف ہے آپ کا، وہ یہاں آتے ہیں، وہ قریب کر لیتے ہیں، وہ قریب کر لیتے ہیں، ان کا عکس جہاں پڑتا ہے وہاں وہ دکھتے ہیں، وہاں وہ دکھتے ہیں۔ یہ باتیں اس طرح کرنی ہوتی ہے، اور جس کو آمنا سامنا ہو جائے وہ جانے اور آقا جانے، چلو بات ختم ہو گئی۔ کہ یہ بات بحث میں لانا بے ادبی ہوتی ہے، نہیں بولنا، نہ سمجھے کہ سب راز ان کا ہے پایا، کہ جس پہ آیا ہیں وہ حضرت محمد۔ یہ باتیں یہاں تک رکھا کرو، آگے نہ چلایا کرو، اس باتوں کو چلانے سے پھر عظمت بھی دل سے نکل جاتی ہے، ایک عام بات ہے، یہ عام باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کب کسی وقت میں کرتا ہوں جس وقت میرا دل جوش مارتا ہے، جوش مارتا ہے، پھر میں بے صبر ہو جاتا ہوں، اور پھر دل اتنا چاہتا ہے میں آپ کو دکھا دوں، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ان کی قدر بڑی چیز ہے، یہ انہی کو دکھانا چاہیے جس کے دل میں قدر آ چکی ہو۔ وقتی جذبہ تو سب کوئی ہوتا ہے، جب قدر دل میں نہیں ہے دیکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کے دل میں قدر نہیں تھی وہ ابو جہل رہے، ابو لہب رہے، وہ فاسق فاجر رہے، صحابہ نے نمازیں پڑھی، اکا دکا کافر ہو کے بھی مرے، یہ ایسے بھی ہوا۔ تو سب سے پہلے یہی چیز مانگو خدا سے، یہ واقعات کو چھوڑ دیا کرے، کہ ان کی قدر عظمت ہمارے دل میں واقعی اتر آئے جیسے ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اس واقعے میں سوچنا بھی چاہیے، نہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر کسی کی پر مہربان ہو جائیں تو مخلوق کو محکوم کر دیتے ہیں آقا جی۔ جیسے کسی کو کہا تم شکر کم کرتے ہو، ہم نے کہا سارے جہاں کو تمہارے در پہ جھکایا۔ ہاں، یہ اور بھی کسی کے لیے ہو سکتا ہے، اور کرم کا تقاضا ان کے کرم پر ہے، اس پہ کوئی زور نہیں لگا سکتا، یہ زور لگانے کی باتیں نہیں ہیں۔ اور جن کو ایسے ہوتا ہے ان سے آدمی اندر مخالفت کرے اس کو پکڑ آ جاتی، منحوس کو پتہ چل جاتا ہے، ادھر خیال بھی غلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ثبوت اسی وقت مل جاتا ہے اس کو۔ اور صالحین کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آقا جی قبول کر لیں، کوئی بھی مخالفت میں آ جائے، دین دنیا دونوں خدا اس کی برباد کرتا ہے، نہ اس کا خدا دین چھوڑتا ہے، نہ ایمان چھوڑتا ہے، نہ دنیا چھوڑتا ہے، آج سے آتے ساری چیز کی ختم کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ ان کی دوستی بڑی چیز ہے چھوٹی چیز ہے؟ خدا کرے ہمارے آپ کی ان کے ساتھ سچی محبت ہو جائے، ان کے ساتھ دوگلا پن نہ ہو، اور ان کی کسی سنت کو چاہے جیسی بھی ہو اس کو جیسے نے بوجھ نہ دیکھے۔ کوئی بات سچی ہے جھوٹی ہے اللہ جانے، مجھے بڑا تکلیف ہوئی ہے چند دن سے کہ کسی کے پاس یہ بات پہنچی تو کہتے ہیں اس کو تکلیف ہوئی کہ بہت بڑا پھوتی خان تھا یا نہیں تھا خدا جانے، کہ گدوں کی جب بات سنی کہ بدے پہ آقا چی بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھو اور تم کو بھی کرنا چاہیے، تو اس کو تکلیف ہوئی۔ دیکھو اس بات سے خوشی ہونی چاہیے تھی، تکلیف ہونی چاہیے تھی؟ تو کچھ بھی ہو تیری کیا وقت ہے عظمت مصطفیٰ کے سامنے، تو ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسی چیز سننے سے ہم کو بچائے. جب آقا جی خود گدے پہ بیٹھے ہیں، پیمند لگائے ہیں، تیری عظمت ان سے زیادہ ہے، یہ تو اس کو اپنے متعلق ایک یعنی اچھا نہیں سمجھتا. دیکھو اب بتائیے مسلمان ہے کافر ہے کیا ہے، خدا بچائے. چلے جی. اور ہم کو اتنی خوشی ہوتی ہے گدھے کا نام لے کے، پیمند کا نام لے کے، بنگڑا ڈال کے ایمان سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو دل کیوں نہ کھلے؟ اندر سے کھل جاتا ہے، ایسا کھل جاتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میرے میں طاقت نہیں بنگڑے ڈالوں. میں کہتا ہوں خوب بنگڑے ڈالوں، گدھے پہ بیٹھوں، بتا دوں. دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، اب کیا کروں. تو میری طرف سے تم ہی کر لیا کرو. بھائی ٹھہر جائیں. میں نے ایک بات ان کو آج کہی ہے نا، شاید آپ تک نہیں پہنچائیے. میں کیا بنگڑا ڈالو کہیں ڈالو، سیدھی جی زندہ باد کہنا منع ہے. کہتے کیا تمہارے دل میں ہے، ہو گیا نیت پہ. کہتے ادب سے اوپر بھی ایک مقام ہوتا ہے، کیا بات ماننا. تو سیدھی جی زندہ باد نہ کہا کھانے میں، اس کی جگہ سیدھی رسول اللہ زندہ باد. نیت پر ہو گیا. میں نے آج ان کو کہا تھا نا، پیغام نہیں پہنچایا. بنگڑا ڈالو کہیں ڈالو کہیں، سیدھی شیخ زندہ باد نہیں کہنا. تمہارے دل میں ہو گیا، بس یہی کہنا ہے موقع پر اور ترتیب سے زندہ باد. بے ترتیب زندہ باد یہ بات وہ روضہ پہ جائے گا، نہ ادھر کی بات کر سکیں گے نہ ادھر کی بات کر سکیں گے، سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو ترتیب سے چلنا چاہیے. بیچ میں یعنی جب تک میری طرف سے نہ ہو یا کوئی اشارہ نہ ہو تو نعرے نہیں مارنے چاہیے، آداب کے خلاف ہے. بعض مجلسوں میں ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات منع ہے، نہیں نعرے مارنے چاہیے. جو نعرہ خود دل سے نکلے وہ نکل کے تم کو آقا کے پاس لے جائے انشاءاللہ. ہاں وہ نعرہ اور ہوتا ہے. اور ایسے نعرے نکالنے یہ بھی اچھی ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. اور پھر ترتیب جو سی نا مجلس کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. پھر کوئی ہر کوئی اپنا نعرہ علیحدہ لگائے گا، پھر صبح تک نعرے ہی لگاتے رہیں. ایک ترتیب ہوتی ہے. ہمارے سلسلہ ادریسیہ میں خاموشی رہتی ہے، بالکل نہیں بولتے نہ نعرہ مارتے ہیں. ایک تمہارے پیر بھائی تھا، میں کہا تم نے کبھی نعرہ نہیں مارا. دیکھا اس کو جوش بڑا آتا ہے اور بہت اس کی ایسی حالت رہتی ہے. کہتا ہے مجھے نعرہ آتا ہے، لیکن میں اندر نعرے کو اپنے دل کے اوپر مارتا ہوں، باہر نہیں نکالتا ہوں. یہ بھی اچھی بات کہی اس نے. اور جو خود نکل جائے یہ تو بہت اچھا ہے. اور اس کو روکنے کی کوشش کرے شریعت میں کہ ریاکاری نہ ہو. پھر لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، بڑا عاشق ہے، اور ریاکاری ہو گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان چیز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. جو خود نکل جائے تو اس میں معافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے چند دن مجھے بہت ایسے ہو رہا تھا، میں صبر نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے آپ سے نعرے مروائے. وہ میری بے بسی تھی اللہ کی قسم. جب وہ شعر سنا نا، کرم کو صدا دے کرم جوش مارے، تو پھر مجھے کرم ہمارے آقا جی ہیں. پھر آپ سے میں نے نعرے مروائے. لیکن میں بے بسی میں تھا، میں بے خودی میں تھا، ورنہ یہاں خاموش رہا کر کوئی نعرہ نہ مارے. جو خود نکل جائیں تو پھر اور بات ہے، صحیح ہے نہیں. ایک خود نکلتا ہے، ایک آدمی نکالتا ہے، دونوں ہی اچھے ہیں مثلاً. لیکن زیادہ اچھا کون سا نعرہ ہے؟ جو خود نکلے اندر سے خود. سمجھو نا یار. چلو آقا جی نہ نہیں کرتے، لیکن جب دل کی آواز نہ ہو فائدہ نہیں ہے. ورنہ فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً کرنٹ لگتی ہے اندر. دل کی آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے، احساس جگاتے ہیں اپنا، احساس جگاتے ہیں. سب لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں، بڑے نعرے مارتے ہیں. وقتی جذبہ، تبدیلی نہیں ہے. لیکن آقا کریم ہے، رحیم ہے، سخی ہے، لیکن جانتے سب کچھ، جانتے سب کچھ. چشم پوشی پردہ پوشی کرتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. حیات النبی ہے، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اس کو اتنا جانتے ہیں وہ اپنوں کو نہیں جانتا اس کے اندر کیا مصیبت ہے، کیا کیا ہے. کہتے کچھ نہیں. سبحان اللہ، سراپا رحمت. پھر اس کے دل میں مجھے کیوں نہیں کچھ ہوتا. دل کی آواز سے کچھ کیوں نہیں ہوتا. دل کی آواز تو تیری تھی نہیں.
وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، لیکن دل کی آواز ہوگی آقا نے کبھی نہ کی نہیں ہے تو نہ کریں گے۔ تو خدا کرے یہ بھی سلسلہ چلتا رہے جس سے احساس ہمارا تمہارا بنتا ہے، اور احساس کے ساتھ کبھی قسمت تیز ہو جائے انسان سچا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں روکنی نہیں چاہیے اس نیت سے، ورنہ ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور بھی لکھتے ہیں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں کہ عظمت خیانہ، بہت بڑی خیانت ہے تو کسی سے اظہار محبت کرے اور تیرے دل میں وہ بات نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیسے آقا جی سے اظہار محبت کرے؟ وہ داڑھی بھی موڑتا ہے، وہ نماز بھی چھوڑتا ہے، وہ گھر میں بے حیائی پردے بھی نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا ہے، بتاؤ پھر کیسے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہ داڑھی حکمن سنت ہے، جو حکمن سنت چیزیں نہیں ہیں ان میں آپ نے پسند کیا ہے زیادہ نفل پڑھنا، مسواک کرنا، تہجد کو جاگنا، اشراق پڑھنا، عصر کی سنتیں پڑھنا، پھر ان کو دعائیں دی ہیں، رغبت دلائی ہے اور دعا بھی ان کے لیے کی ہے۔ آقا جی نے حکم نہیں کیا کہ کر سکے تو کر سکیں، کہ رحم اللہ امرئن، خدا اس آدمی پہ رحم کرے، اس انسان پہ رحم کرے، من صلی قبل العصر اربعا، جو عصر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے۔ اب فائدہ تمہارا، دعائیں بھی تم کو دے رہے ہیں۔ اتنی شفقت کہ ماں باپ میں اتنی شفقت نہیں ہے۔ خدا اس آدمی پہ رحم کرے، من صلی قبل العصر اربعا، اور اس عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ آقا جی کے جس کی عصر کی نماز چلی گئی وہ تیرا، اس نے اپنے خاندان، اپنے آپ کو، سب کو گم کر دیا۔ ہاں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں تمہیں رحمت جو آئے گی اللہ سے آئے گی، لیکن وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب ان کی باتیں مانیں گے، اپنی مرضی چھوڑ دیں گے، ان کی مرضی کو تلاش کریں گے، ان کی مرضی پہ ہم چلیں گے، تب یہ بات سچی ہوتی ہے۔ مرضی اپنی کرنا، منہ سے اتنا بڑا اظہار محبت کا کر دینا، کہا بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ عوام کے لیے کہا ہے، تو آقا سے تو پھر انتہائی بڑی خیانت ہے محبت کا اظہار کرنا، انتہائی بڑی خیانت۔ کہ عام مسلمان تم آپس میں ہو اپنے بھائی کے ساتھ، وہ بات اس کو مت کہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے، کہ میں تمہارا جیسے مدد بھی کروں گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور تمہارے دل میں وہ بات نہیں۔ کہ عظمت الخیانہ، بہت تم نے بڑی خیانت کی اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ۔ جو آقا کے ساتھ ایسا کرے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو اس لیے شعر کو نیت میں بدل کے پڑھنا چاہیے۔ ہاں جو ایسے شعر پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ بھی بڑا لکھتا ہے جو بیٹھا ہوا، وہ تو لکھتا ہی نہیں ہے، درمیان میں چلتا ہے وہ بیٹھا ہوا، بڑا جس کو اشارہ کرتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی ایسی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈیل ڈول ایسا ہے جیسے بہت بڑے پیر نہیں ہوتے ہیں، دیکھو نا اس کا ڈیل ڈول بنو، اس کا لوگ بڑے سے متاثر ہوتے ہیں۔ بڑی نورانی چہرہ دیکھا، یہ دیکھا، ابو لہب کا نورانی چہرہ نہیں تھا۔ بات دلوں کی، چہروں کی باتیں نہیں ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی آگے مفہوم میں آتا ہے، تمہارے نسب حسب کو نہیں دیکھتا، تمہارے عمل پہ فیصلہ کرے گا، خاندانی نسبت پہ فیصلہ نہیں ہوگا، چاہے وہ آل رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ آل محمد ہی کیوں نہ ہو، اگر عمل اچھا نہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا یعنی جیسے کہتے ہیں اپنے کو کمتری کا احساس نہ کریں، یعنی یہاں جلائے آتے ہیں اور جلاؤں سے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن توفیق ہے ان کو، لیکن ان کو کہا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، تم جلائے اور کچھ بھی، تم آل محمد بن سکتے ہو، اور آل محمد سے نکل کر ابو جہل بن سکتا ہے، ابو لہب بن سکتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں۔ تو اولیاء اللہ نے کہا ان چیزوں میں نہ پڑھنا، یہ نسل کا اونچا ہے، نسل کا نیچا ہے، یہ کم ذات ہے، یہ اونچی ذات ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ خدا کا فضل کم ذات اونچی ذات نیچی ذات پہ نہیں ہوگا،
اس کا فیصلہ ہوگا اگر تمہارا عمل ٹھیک ہے. بس ان چیزوں میں جو پڑتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اتنا نقصان ہوتا ہے صحابہ کا جو عصبیت پھیلائے، جیسے یہ نسل حسب کا اس میں آپس میں فرق رکھے، امتیاز رکھے، ایسا پھیلائے. فہو من جسا جہنم، خدا جہنم میں جھونکے گا اس کو. صحابہ کہ نماز روزہ پڑھتا ہے، کیا نماز روزہ بھی پڑھے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا. دیکھا تو صالحین کہتے ہیں وَوَضَعَ الْكُفْرَ، ابو جہل اصل سید تھا. خدا نے ان کے دل میں کفر ڈال دیا، لعنتیں پڑ گئیں، دشمن رسول ہو گئے. صحیح غلط ہے؟ وَوَضَعَ الْكُفْرَ فِي أَبَا جَهْلٍ، جب اس نے رحمت کی نظر ہٹا دی ابو جہل میں کفر ڈال دیا، ابو لہب میں کفر ڈال دیا. وہ اصل سید تھے، بہت قریبی. اور جس پہ کرم کر دیا، ہاں جی، بلال کے دل میں عشق محمد ڈال دیا. بلال کے دل میں حبشی نہ نسل نہ حسب نہ کچھ، لیکن عشق محمد ڈال دیا. حضرت بلال کو سیدنا عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار نے عشق ڈال دیا. سبحان. تو ان چیزوں سے بچا کرے، ہاں ایسی باتیں نہ کیا کریں. تو نیچ ہے، میں اونچ ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ شناخت کے لیے ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے نسلوں سے. ان سے یہ اس سے یہ نہیں کہ انسان عزت والا بن جاتا ہے. عزت عمل، فیصلہ خدا رسول کا یہی ہے. تو خدا ایسی مرضوں سے ہم کو آپ کو بچائے.